سوال ہے کہ کیا 10 محرم کا روزہ بھی حرام ہے؟ یہ بنی امیہ نے منت مانی تھی، اگر حسین قتل ہو جائے تو ہم خوشی کا روزہ رکھیں گے۔ سامعین زیبکار، آپ نے ذاکر آصف رضا علوی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ بنی امیہ نے منت مانی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو جائیں گے تو وہ اس خوشی میں روزہ رکھیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں شیعہ کتب ہی سے ثابت کر دیتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ اہل بیت کے فرامین سے بھی ثابت ہے۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی بلند پایا کتاب ہے الاستبصار، اور سامعین زیبکار یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس کتاب کو شیعہ کے نزدیک وہ درجہ حاصل ہے جو ہمارے نزدیک بخاری اور مسلم کو حاصل ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں ان کے جلیل القدر محدث، چوٹی کے شیعہ محدث شیخ طوسی، اور یہ ایران کی سامعین چھپی ہوئی ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 255 کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ علامہ طوسی شیعہ محدث لکھتے ہیں، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء، لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیعہ محدث اپنی کتاب الاستبصار کے اندر لکھ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھا۔ الحمدللہ۔ سامعین زیبکار، میری دوسری دلیل یہ بھی میں الاستبصار سے پڑھنے لگا ہوں، اور اس کا صفحہ نمبر 255 ہے، اور شیخ طوسی شیعہ محدث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں ان علی قال صوم العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب السنة، لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ الحمدللہ۔ شیعہ محدث شیخ طوسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ نقل کر رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 9ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنا اور 10ویں محرم الحرام عاشوراء کے دن روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گے۔ سامعین زیبکار، اس سے آگے میرا تیسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الاحکام ہے، یہ بھی شیعہ کی صحائف اربعہ میں سے ہے، اور اس کے لکھنے والے بھی شیخ طوسی ہیں، اور سامعین زیبکار یہ کتاب الصیام ہے، اور جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر 565 ہے۔ 565 صفحہ کے اوپر حضرت سیدنا امام زین العابدین کا قول لکھتے ہیں، ان ابی جعفر ان ابی قال صیام یوم عاشوراء کفارۃ سنہ، کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین بھی فرما رہے ہیں کہ عاشوراء کے دن جو روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیں گے۔ اس سے آگے پھر اسی تہذیب الاحکام سے پڑھنے لگا ہوں، صفحہ 565 سے پڑھنے لگا ہوں۔ آپ حضرت امام محمد باقر کے حوالہ سے لکھتے ہیں، ان ابی جعفر، کہ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کے ٹھہری، فَأَمَرَ نُوحٌ علیہ السلام مَن مَعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَن يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کے ٹھہری، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ الحمدللہ۔ یہ 4 دلیلیں میں نے شیعہ کی کتب اربعہ سے پیش کی۔ اس سے آگے 5واں حوالہ
یہ میرے ہاتھ میں فقہ الرضا ہے، ایران کی چھپی ہوئی یا شیعہ کی معتبر ترین کتب میں سے ہے، اور اس کے لکھنے والے امام رضا ہے جن کو شیعہ اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 125 ہے۔ 125 صفحہ کے اوپر امام رضا نے مستحب روزوں کا ذکر کیا۔ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، پھر آگے لکھتے ہیں جمعرات کے دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، پھر فرماتے ہیں سوموار والے دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، پھر لکھتے ہیں کہ ایام شوال کے اندر جو ہے عید الفطر کے بعد بھی 6 روزے جو رکھنا ہے وہ بھی مستحب ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَيَوْمِ عَشُورَا، اور امام رضا فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی مستحب ہے۔ الحمدللہ امام رضا کی فقہ الرضا کے اندر بھی ہے کہ عاشورہ کے دن جو ہے روزہ رکھنا وہ بھی جو فرماتے ہیں مستحب ہے۔ الحمدللہ یہ میں نے 5 دلائل شیعہ کی معتبر ترین کتب سے پیش کیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روزہ رکھنا ثابت ہے، حضرت علی کے فرمان کے ساتھ بھی ثابت ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین کے فرمان سے بھی ثابت ہے، امام محمد باقر کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور امام رضا کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اب سامعین اور ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ یہ ذاکر علوی صحیح کہہ رہا ہے یا کہ اس کی کتب جو ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔